اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں اور نوحہ پیش فرمائیں.
ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات. جا رہے ہیں لاش اکبر پیالی، لاش اکبر پیالی، یہ کیسا وقت آ گیا سرور پیالی، سرور پیالی، دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی، نیزہ لگا جو سینے اکبر پیالی، اکبر پیالی، کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین، بولے حسین لاش اکبر پیالی، اکبر پیالی، دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی، نیزہ لگا جو سینے اکبر پیالی، اکبر پیالی، پانی کہاں سے لائیں جو تربت کو تر کریں، تربت کو تر کریں، پانی کہاں سے لائیں جو تربت کو تر کریں، تربت کو تر کریں، روتے ہیں شاہ تربت اصغر پیالی، اصغر پیالی، زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، خنجر چلا جو گردن سرور پیالی، سرور پیالی، بعد حسین کوفے سے بازار شام تک، بازار شام تک، دروں کے بار عابد لاغر پیالی، لاغر پیالی، آئے مدد کو کون کہ عباس بھی نہیں، عباس بھی نہیں، آئے مدد کو کون
کہ عباس بھی نہیں، عباس بھی نہیں، ہوتا ہے ظلم آپ کی دختر پیالی، دختر پیالی، کیا ظلم ہو گئے یہ بتائے فرید، کیا بتائے فرید، کیا رکتی نہیں نظر کسی منظر پیالی، منظر پیالی۔ کل صبح 9:30 بجے جناب نیر مجدی صاحب کے خانے میں مجلس اعضا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو بھی مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ میں گزارش کروں خطیب اہل بیت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور مجلس خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، آج روضہ کاظمین میں شام غریبہ کی مجلس ٹھیک 10 بجے منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بی بی کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات پڑھیں۔ حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ یوم یعنی یوم قیامت، روز محشر، ندعو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، کل اناس بامامہم، تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ محشر میں کسی کو انفرادی طور پر ندا نہیں دی جائے گی، بلکہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم کسی ایسے امام کے دامن سے وابستہ رہیں جو ہمیں جنت تک پہنچائے۔ عزیزوں، یقیناً روز قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، لیکن آج روز عاشورہ کربلا کے میدان میں خود امام بلا رہا تھا، خود امام آواز دے رہا تھا، خود امام ندا دے رہا تھا۔ وہ ندا کیا تھی؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آ کر ہماری نصرت کرے؟ عزیزوں، دشمن کیا جواب دیتے، کوفی کیا جواب دیتے، شامی کیا جواب دیتے؟ ہاں، دوستوں کی کٹی ہوئی لاشیں تڑپنے لگی، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی، لبیک 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 یا ابن رسول اللہ لبیک۔ عزیزوں، ایک بار جنگ صفین میں مولا علی نے اپنے اصحاب کے خیموں کے درمیان آ کے آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ مالک اشتر کی قیادت میں علی کے انصار نے، علی کے دوستوں نے، علی کے چاہنے والوں نے آ کے مولا علی کو گھیر لیا، اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ لیں، کہا یا علی، آج تو آپ نے یہ مظلوموں والا جملہ اپنی زبان پہ ڈالی۔ یا علی، اگر اب آپ نے حل من ناصر کہا تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلوں کو قطع کر لیں گے۔ عزیزوں، وہ علی اور علی کے انصار تھے، لیکن یہاں حسین کے دوستوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ عزیزوں، صرف کٹی ہوئی گردنوں سے لبیک کی آواز نہ آئی، بلکہ خیمے سے شور گریہ بھی بلند ہوا۔ امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے در پر پہنچے۔ بہن زینب، یہ ابھی گریے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو ہم موجود ہیں۔ جناب زینب نے کہا، بھیا حسین، آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دی، علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ گویا علی اصغر بھی گہوارے سے اپنے کو گرا کے آواز دے رہے تھے، لبیک 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 یا ابن رسول اللہ لبیک۔ کہ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا، ابا کے دامن سے ڈھکا، لے کے چلے، ایک بلندی پہ آئے، آواز دی، اے قوم جفاکار، اگر تمہاری نظروں میں حسین کوئی خطاوار ہے تو اس بچے کی خطا بتا دو۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن سے اسے قطرہ پانی کا نہیں ملا ہے۔ عزیزوں، کوئی جواب نہ ملا۔ اچھا، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو، میں اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹائے دیتا۔ جزاک اللہ۔ مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اس سال بڑے گھٹن کے عالم میں آپ نے محرم کیا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، احساس کیجئے کہ کربلا کے میدان میں عباس کا کیا عالم تھا۔ صبر، ضبط، اپنے نفس پر قابو رکھنا۔ عزیزوں، اس سے بڑی گھٹن کیا ہوگی کہ عباس کو اجازت نہیں مل رہی ہے، اون مارے جا رہے ہیں، محمد شہید ہو رہے ہیں، قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ بس عزیزوں، امام حسین نے بچے کے لیے پانی مانگا، بچوں کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا۔ علی اصغر لیٹتے کے ساتھ ہی کروٹیں بدلنے لگے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں کیا گرمی تھی۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا فلک سے آگ برستی تھی۔ ایسی شدت کی گرمی میں بچہ لیٹتے کے ساتھ ہی بے چین ہو گیا۔ اٹھایا، میرے لال، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، انہیں بتا دو کہ میں پیاسا ہوں۔ علی اصغر نے اپنی خوش زبان اپنے خوش ہونٹوں پر پھیری۔ عزیزوں، یہ وہ منظر تھا کہ اشقیاء بھی چیخیں مار مار کر رونے لگے۔
اس بچے کو پانی ضرور پلانا چاہیے. خدا لعنت کرے. ولد الحرام عمر ساتھ نکل کے آیا, آواز دی آئینہ آئینہ ہرملا. یہ ہرملا جو بہت زبردست تیر انداز تھا, یہ باہر آیا کہ اخطا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. اس نے 3 بال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا, 6 مہینے کے بچے کے گلے کو نشانہ بنایا. عزیزوں تیر چلا, تیر نے فضاؤں میں کروٹیں بدلی. ادھر علی اصغر نے مسکرا کے تیر کی طرف دیکھا. عزیزوں ایک تیر سے زخمی 2 ہوئے, گردن صغیر, بازوئے امام. اللہ اکبر. حسین نے تیر کو نکالا, چلو لگایا, چلو خون سے بھر گیا. عزیزوں 3 دن کا پیاسا بچہ, حسین کے ایک چلو میں خون آ گیا. زمین کا انکار, آسمان کا خون کو قبول نہ کرنا. حسین نے خون کو چہرے پر ملا. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. عزیزوں بچے کے لاشے کو لے کے چلے. اب وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے. دفن کرنے کے بعد اٹھے. آقا حسین ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے. عزیزوں یہ مخصوص وقت ہے یہاں مجلس کا. آپ ہر سال تشریف لاتے ہیں, اس سال نماز بجماعت کا اہتمام نہ ہو سکا. حالات کے پیش نظر چند آنسو آپ کے بہ جائیں تاکہ مقصد و معال مجلس حاصل ہو جائے. حسین در خیمہ پہ آئے. زینب تم پر حسین کا آخری سلام. ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام. ام لیلہ تم پر حسین کا آخری سلام. آخر میں آواز دی, میری بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام. اماں فضہ آپ پر بھی حسین کا آخری سلام. زینب نے پردہ اٹھایا, بھیا خیمے کے اندر آ جائیے. حسین خیمے کے اندر آئے. بیویوں نے گھیر لیا. عزیزوں حسین کی نظر ام لیلہ پہ پڑی تو علی اکبر یاد آئے. ام رباب کو دیکھا تو 6 مہینے کے علی اصغر کی یاد آئی. ام فروہ کو دیکھا تو قاسم کا پامال لاشا یاد آیا. زینب کو دیکھا تو خیال آیا اس نے اپنے دونوں بچے مجھ پر قربان کر دیے, اب میرا غم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے. عزیزوں حسین میدان میں آئے, جنگ کرنا شروع کی. وہ وقت بھی آیا کہ جب عالم یہ تھا کہ تیروں پر تیر کھا چکے. بس اے حسین بس. کبیر صاحب اللہ مقامہ کہ تیروں پر تیر کھا چکے. بس اے حسین بس. زخموں پر زخم آ چکے. بس اے حسین بس. اور لاشوں پر لاشیں لا چکے. بس اے حسین بس. اور ہم تم کو آزما چکے. بس اے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, اب امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. عزیزوں سر کو جھکایا, بھاری ہوئی فوجیں پلٹیں. کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزے سے اذیت دے رہا ہے. جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے, اسی سے آقا حسین کو اذیت دے رہے تھے. عزیزوں زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا, شبن ملون خنجر لے کے آگے بڑھا. بس عزیزوں امام حسین کا گھوڑا, امام حسین کی سواری کا رہوار, حسین کا ذوالجناح حسین کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین ذبح ہو گئے, اس نے اپنی پیشانی پر حسین کا خون ملا, سنانی دینے کے لیے چلا. خیمے کے در پہ آیا, ٹاپے مارنا شروع کی. عزیزوں خیمے میں حسین کی بیٹی سکینہ, صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بچوں سے زیادہ باپ کی سواری کی آہٹ سے کون واقف ہوتا ہے؟ آپ گھر کے دروازے پہ آتے ہیں, چاہے بائک سے آئیں یا کار سے آئیں,
عزیزوں بچے آپ کی سواری کی آہٹ پہچانتے ہیں. ادھر آپ گھر کے دروازے پہ آئے, بچے دروازہ کھولا, اپنے باپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. عزیزوں سکینہ سے زیادہ حسین کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آہٹ کو کون جانتا تھا. ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی آئیں, خیمے کا پردہ اٹھایا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا, بابا کا خالی گھوڑا کھڑا ہوا ہے, باگیں کٹی ہوئی ہیں, پیشانی بخون ہے, بدن پر جگہ جگہ تیر لگے ہوئے ہیں. بچی نے ننھے ننھے ہاتھ پھیلائے, گھوڑے نے سر کو جھکایا, سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. اس کے بعد پکار کے کہتی ہیں, میرے بابا کی سواری کے گھوڑے, میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی میرے بابا زندہ ہیں یا مار ڈالے گئے. تیری پیشانی کا خون بتا رہا ہے میں یتیم ہو گئی, تیری ڈھلی ہوئی زین بتا رہی ہے سوارے دوش رسول مارا گیا, تیرے بدن کے تیر بتا رہے ہیں کہ میرا بابا دنیا میں نہیں ہے. لیکن مجھے صرف اتنا بتا دے کہ وقت صبح میرے بابا کو پانی ملا یا نہ ملا. گھوڑے نے نفی میں سر ہلایا, سکینہ نے رخساروں پر تماچے مارے, آئے میرا بابا حسین کربلا کے میدان میں پیاسا مارا. حضرات شام غریبہ کے مجلس رات میں 10 بجے روضہ کاظمین میں منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت. یا حسین, 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 یا حسین. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. سب مل کے بولیں. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ تا حشر ایک دانہ بھی پیدا نہ ہوئے گا. ہر ذرہ بے زبان کے ماتم میں روئے گا. یہ کہے کہ شہر خون کو چہرے پہ مل لیا. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں.
آسمان سے نہ ایک بوند بھی کبھی مظلوم کربلا نے یہ آواز جب سنی، یہ کہے کہ شہر خون کو چہرے پہ مل لیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، امت نے تم پر رحم نہ کھایا کسی طرح، نانا کے پاس جاؤں گا بیٹا اسی طرح، یہ کہے کہ شہر خون کو چہرے پہ مل لیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، تم ذبحاں کیا ہوئے کہ ہر امید مر گئی، کس سے کہوں جو دل پا قیامت گزر گئی، تم ذبحاں کیا ہوئے کہ ہر امید مر گئی، کس سے کہوں جو دل پا قیامت گزر گئی، یہ کہے کہ شہر خون کو چہرے پہ مل لیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، نیرنا مجھ سے شہ کے مصائب بیاں ہوئے، یہ نوحہ سن کے خون کے آنسو رواں ہوئے، یہ کہے کہ شہر خون کو چہرے پہ مل لیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الاباد الاباد الاباد، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ مع السلامہ۔